عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. جب فرکن ہے تو افرکہ پڑھو، افرکہ. اگر افراکن ہوتا تو افرکہ پڑھا جاتا، تو فرکن اس کا مصدر ہے تو افرکہ. جزاک اللہ خیر. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. یہ حدیث، اس کا موضوع اگر کپڑوں پر منی لگ جائے تو کیا کیا جائے، پاکیزگی کا کیا طریقہ ہے اور طہارت حاصل کرنے کی کیا کیفیت ہے، اس حدیث کا موضوع ہے. چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کے نشان دھویا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے، دھویا کرتی تھی. تو ام المومنین جنابت کے نشان نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی. فیخرج الی الصلاۃ وان بقع الماء فی ثوبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے پہن کر نماز کے لیے جاتے اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑوں میں نظر آتے تھے، دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں پر نظر آتے تھے. آگے سن لیجیے حدیث. وفی لفظ لمسلم، صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں لقد كنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکن، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے جنابت کے نشانات کو کھرچا کرتی تھی، اپنے ناخن سے کھرچا کرتی تھی. فیصلی فیہ، جب میں کھرچ کر فارغ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس زیب تن فرماتے اور اسی لباس میں نماز ادا کرتے. یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک ہے جنابت کے نشانات کو دھونا، دوسرا کھرچنا. دونوں ثابت ہے. دھونا کب ہے؟ جب وہ نشانات گیلے ہوں، جب وہ نشانات گیلے ہوں تو ان کو دھویا جائے. اور کھرچنا کب ہے؟ اگر وہ خشک ہو جائے. جنابت کا نشان اگر کپڑے پر موجود ہو اور خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ لیا جائے، اور کھرچ لینا کفایت کر جائے. دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، لیکن کھرچنا بھی درست ہے، ثابت ہے اور جائز ہے. تو دونوں حیثیتیں نبی علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ آپ کے سامنے ام المومنین نے یہ کام کیا اور آپ نے دیکھا لیکن اس کا انکار نہیں کیا. آپ کی خاموشی ان دونوں کاموں کے اثبات اور ان دونوں کاموں کی درستگی کی دلیل ہے. یہ تقریری حدیث کی مثال ہے. چنانچہ اگر جنابت کے آثار کپڑوں پر ہوں، گیلے ہوں تو ان کو دھونا ضروری ہے، خشک ہوں تو ان کو کھرچنا بھی کافی ہے. دھو لیں تو جائز ہے، درست ہے، لیکن کھرچنے سے بھی وہ کپڑا درست ہوگا اور استعمال کے قابل ہوگا. یہاں مسئلہ یہ ہے جو فقہا نے اٹھایا کہ جنابت کے یہ نشان یعنی منی پاک ہے یا ناپاک ہے. فقہائے مالکی اور فقہائے حنفیہ اسے ناپاک قرار دیتے، لیکن جمہور محدثین اور بڑے بڑے ائمہ کرام اس کی طہارت اور پاک ہونے کے قائل ہیں. اور ان کی دلیل یہ فرق والی حدیث ہے کہ اگر یہ ناپاک ہوتی تو کھرچنے سے کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے پر لگا ہو خشک ہو جائے، کھرچنے سے پاک ہوگا؟ وہ اس کو لامحالہ دھونا پڑے گا. جب کھرچا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے آثار کپڑے پر باقی رہیں گے، یعنی کھرچنے سے اس کے آثار جڑ سے ختم نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ باقی رہیں گے. تو پھر یہ کھرچنا کیسے جائز ہوگا؟ کھرچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک، یہ مادہ پاک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی تخلیق ایک نجس اور خبیث چیز پر ہو؟ اور پھر انسان، عام انسان چھوڑ دو، انبیاء کرام بھی اسی مادے سے جو ہیں وہ متولد ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. تو کیسے ہم مان لیں انبیاء کرام کی عظیم ہستیاں ایک ایسے مادے سے ان کی ابتدا ہو اور ان کی بنیاد ہو جو کہ ناپاک اور خبیث ہے؟ اور جہاں تک دھونے کی بات ہے تو دھونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض اوقات ایک چیز کپڑے کو لگتی ہے
اور وہ ناپاک نہیں ہوتی، مگر طبیعت کو وہ ناپسند ہوتی ہے، آپ کپڑے کو دھو لیتے ہیں. جیسے لعاب، جو غلیظ قسم کا گاڑھا لعاب ہوتا ہے، کوئی آپ کے کپڑے پر پھینک دے تو آپ کیسے اس کو رکھیں گے؟ آپ کی طبیعت اس کا اباح کرے گی اور ایک تقدر پیدا ہوگا، اور جب تک آپ اس کو دھو نہیں لیں گے آپ کو قرار نہیں آئے گا. تو کیا لعاب ناپاک ہے؟ ناپاک نہیں، پاک ہے. تو دھونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. جمہور محدثین کا جو مسلک ہے وہ زیادہ راجح ہے، اور وہی ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے. جی.